ضرورت ہے ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں ان بچوں کے ذہنوں میں ہم یہ بات بٹھائیں، صبح شام ان بچوں کو ہم توحید کا ڈوز دے دیں، ان کو ہم وہ ویکسین لگائیں جس سے وہ شرک کے کفر سے، بے حیائی کی جراثیم سے محفوظ رہ سکیں، ہر قسم کی انفیکشن سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ یہ کام ہے آج ہمارے اور آپ کے کرنے کا۔ اپنے بچوں کو توحید کا سبق سکھاؤ، اپنے بچوں کو اس بات کو بتاؤ کہ شرک کرنے کا کتنا بڑا وبال ہے، شرک کرنے کی اللہ کے یہاں کتنی بڑی سزا ہے۔ اور یہ جب ہم سمجھ کر اس کلمے کو پڑھیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو یہ کلمہ سمجھائیں گے، اور جب ہم اپنی اسلاف کی ان قربانیوں کا تذکرہ ان کے سامنے کریں گے، بس یہی طریقہ ہے اس وقت شرک سے بچنے کا، اپنی اولاد کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کا۔ اور جب ہم سمجھ کر اس کلمے کو پڑھیں گے، جب ہم اس کلمے کی روح کو سمجھیں گے، اور جب یہ کلمے کی روح اندر اتر جاتی ہے، پھر چاہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے انسان کرے، پھر چاہے اس کو بھاری پتھر رکھے، پھر چاہے اس پر آگ رکھے، انسان ہر قسم کی قربانی دے سکتا ہے اس کلمے کے لیے، اس ایمان کے لیے۔ قرآن پاک میں تذکرہ ہے فرعون کے جادوگروں کا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر لائے تھے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 72 تھی، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 8 لاکھ تھی۔ 8 لاکھ جادوگروں کو ایک اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے اکٹھا کیا تھا۔ اور جب مقابلہ شروع ہوا پہلے ہی مرحلے میں جادوگروں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے، انہوں نے کہا کہ بس ہماری ہار ہے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ہماری ہار ہے۔ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اس اللہ پر جو اللہ ہے موسیٰ کا بھی اور ہارون کا، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے ہی تم نے ایمان لایا، اب تمہیں عنقریب معلوم ہوگا میں تمہیں کیا سزا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا اور تمہیں میں سولی پر چڑھاؤں گا۔ لیکن ان جادوگروں نے جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے، 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں کفر کی جب حلاوت، ایمان کی جب حلاوت، ایمان کی جب روح ان کے اندر اتر گئی، انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، فرعون کے ظلم و ستم کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی لالچ کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے صاف اعلان کیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تو اور تیری فوج سے جو کچھ بن سکتا ہے کر لو، ہم اب تجھے رب ماننے والے نہیں، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم نے ایمان لایا۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اب تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے تو کر لے۔ جب یہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی سپر جب اندر پہنچتی ہے، پھر انسان کسی تکلیف کی، کسی پریشانی کی، کسی مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ کلمے کی سپرٹ، وہ کلمے کی روح ہمارے اندر نہیں اتری۔ ہمارے بچوں نے، ہماری نسلوں نے کلمہ پڑھا لیکن ہم نے ان بچوں کے ذہنوں میں وہ کلمے کی سپرٹ اتارنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کلمے کی روح سمجھائیں، کلمے کا حقیقی معنی اور مفہوم سمجھائیں، توحید کا حقیقی مفہوم ان کو سمجھائیں۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے